بعض گناہ اس قسم کے کہ ان کی سزا آخرت میں تو ہوگی، لیکن اس دنیا میں بھی آپ آنکھیں بند کر کے قسم اٹھا سکتے کہ اللہ کی قسم، اللہ ان کا بدلہ اس دنیا میں لیتا ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ زنا ہے۔ مسلمانوں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، ہم سب اس بارگاہ الہی کے محتاج ہیں۔ یاد رکھیں، جو زانی زنا کر رہا ہے، کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی، پھوپھی اور خالہ کی عزت کو لوٹ رہا ہے، وہ اپنی ماں اور اپنی بہن اور اپنی بیٹیاں وہ چاہے کسی بنگلے میں رکھے اور 50 چوکیدار کھڑا کرے، گن مین کھڑا کر دے، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ان کے ساتھ ضرور بدکاری ہوگی۔ مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں اس طرح قسم اٹھا رہا ہوں؟ کوئی آپ لوگ فیس دے رہے کیا؟ وہ چاہے کوئی صدر ہو یا کوئی وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی گورنر ہو یا کوئی جرنل ہو یا کرنل ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اللہ کی قسم سوال ہی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی عزت لوٹ رہا، اس کی بہن اور اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی محفوظ نہیں۔ غلط احمقوں کی دنیا میں رہ رہے، پاگلوں کی دنیا میں رہ رہے، پاگلوں والی باتیں کر رہے۔ وہ چوکیدار کھڑا کرے، چوکیدار تنخواہ بھی لے گا اور خود کام سنبھالے گا، ڈرائیور تنخواہ بھی لے گا، کام خود سنبھالے گا، دودھ لانے والا جو مزدوری میں دودھ لائے گا خود یہ کام کرے گا، ہمسایہ گیری کریں گے، یہ کام خود کریں گے۔ اور اس بے غیرت کو پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن میرے رب نے نظام ایسا رکھا ہے، کما تدینو تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بچے۔ اب جو شخص، تو حذیل کے اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے رہا نہ جاتا، میں صبر نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ پھر تیار ہو جاؤ، تمہاری ماں اور بہن اور بیٹیاں ان کی عزت لوٹ جائیں گی۔ قربان جاؤں اس محمد کی جوتیوں پہ، اللہ میرے ماں باپ کو قربان کرے۔ بخاری شریف میں کہ زمانے جاہلیت میں نکاح کی کئی صورتیں ہوتی، ایک صورت نکاح کی یہی ہے جو آج کل ہمارے ہاں، اور ایک صورت نکاح کی یہ ہوتی تھی کہ کوئی بڑا سردار ہے عربوں کا، بخاری شریف آپ کو سنا رہا ہوں، عربوں کا کوئی بہت بڑا سردار ہے یا میر معتبر ہے، بہادر آدمی ہے، تو ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا تھا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، یہ بندہ قداور ہے، یہ بندہ خوبصورت ہے، یہ بندہ بہادر ہے، تو اپنی عزت اس سے لوٹا دے، یہ تیرے ساتھ ہم بستری کرے، اور جب تیرا حمل ٹھہرے گا تو اس کے بعد میں ہم بستری کروں گا، اس سے پہلے نہیں کروں گا۔ یہ اس لیے تاکہ یہ جو سنڈا منڈا ہے نا، اس کا نطفہ تیرے پیٹ میں جائے گا تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ بھی قداور ہوگا، خوبصورت ہوگا، معتبر ہوگا، بہادر ہوگا۔ لعنت نہ ہو تمہاری اس بہادری پر۔ یہ بھی تھا جی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب پتہ نہیں کون سے اسٹیشن سے گفتگو کر رہا ہے، میں بخاری آپ کو سنا رہا۔ ایک نکاح کا موجودہ یہ طریقہ جو آپ دیکھ رہے مولوی صاحب پڑھا رہا، یہ میرے محمد نے بتایا سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیرت والا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ فرمایا کہ یہ بیوی کو اجازت ہوتی تھی کہ تم جاؤ کسی بدماش کو دیکھو، اور فلانا بندہ طاقتور ہے، قداور ہے، خوبصورت ہے، سردار ہے، میری طرف سے اجازت ہے، تو اپنی عزت اسے لوٹا دے، اور جب تیرا حمل ٹھہرے گا اس کے بعد پھر میں ہم بستری کروں گا۔ یہ اس لیے کہ اس سانڈ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بڑا نسلی ہوگا، وہ سردار ہوگا، جیسے کہ یہ مردار سردار ہے۔ تیسری صورت میرے نبی نے فرمایا کہ ایک عورت اور اس کے 10 یار ہوتے تھے، 15 یار ہوتے تھے،
یہ چیزیں مولوی آپ کو نہیں سنائیں گے، میں بخاری سنا رہا ہوں آپ کو۔ تیسری صورت میرے نبی نے فرمایا کہ 10-12 بے غیرت وہ کسی عورت سے رابطہ کرتی تھی اور ہر ایک اپنی خدمات پیش کرتے، اور جب اس کے بچہ پیدا ہوتا تو وہ اپنے یاروں کو پیغام بھیجتی تھی، او کتو بتو اکتو ابسو کلہم اجمعون، رحیم داد، کریم داد، عطا محمد، پتے محمد، 10 ہو گئے، تم سب کا مجھ سے تعلق تھا، حاضر ہو جاؤ، تمہاری محنتوں نے رنگ لایا ہے۔ عرض کیا کتو بتو اکتو ابسو کلہم اجمعون، رحیم داد، کریم داد، عطا محمد، پتے محمد، 10 ہو گئے۔ یہ خاتون پیغام بھیجتی تھی کہ جو تم نے محنتیں کی ہے تمہاری محنتیں ضائع نہیں ہو گئی، آ جاؤ، رنگ لگایا تمہاری محنتوں نے۔ وہ 10 کے 10 آ جاتے، خاتون بسترے میں پڑی ہوئی ہے، بچہ اوہا اوہا کر رہا ہے، اور وہ دیکھتی ہے، دا یوا دا دوا دا درے دا سلور دا پنزہ دا اشپک دا اوہا، کہتی تھی یہ بچہ تیرا ہے۔ کبھی چھٹے کو، کبھی 7ویں کو، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، اس مرد کو گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ وہ انکار کرے۔ یہ بھی اندازہ کرو کہ یہ بھی اولاد کا ایک طریقہ ہے جی، پبلک بڑھ رہی ہے، یہ بھی ایک طریقہ۔ 10 یاروں میں سے عورت جس کا بھی نام لے لے۔ اور چوتھی صورت میرے پیارے نے فرمایا ہے البغایا اللاتی ینصبن رایاتن، وہ خنزیر قسم کے زانی عورتیں، وہ زانی اور بے حیا عورتیں، یہ حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں، اور بخاری شریف جلد ثانی ہے، کتاب النکاح میں فرمایا کہ ان کے گھروں پر جھنڈا لگا ہوا ہوتا تھا، پہلے آئیے پہلے پائیے، جو بھی آئے صلاح عام ہے یاران نقطدان کے لیے، کسی سے کوئی محروم نہیں جائے گا اس دروازے سے، آ جاؤ۔ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو عورت سب کو بلاتی تھی، اور ایک پیرا 2 اور قیافہ شناس اس ماہر آدمی کو بلایا جاتا، دیکھو یہ ہے مجاہدین، بڑا جہاد کیا انہوں نے، یہ دیکھو کس کے ساتھ اس بچے کو۔ تو وہ جو ہوتا تھا وہ قیافہ شناس، ہمارے جیسے سندھی لوگ کہتے پیرا 2، ہم لوگ بھی پیرا 2 کہتے ہیں، تو وہ پیرا 2 یا ماہر قیافہ شناس وہ دیکھ کر کے کہتا ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، ان میں سے کسی کو دیکھ کر کے کہتا تھا اس بچے کی ناک تیرے ناک کے ساتھ مل رہی ہے، اس کی آنکھیں تیرے آنکھوں سے ملتی ہے، اس کے پورے تیرے پوروں سے مل رہے ہیں، اس کی انگلیاں تجھ سے مل رہی ہے، مبارک ہو تجھے، یہ بچہ تیرا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ یہ سب بے حیائی کے نکاح تھے، یہ تینوں صورتیں نکاح وہی ایک غیرت مند والے ہیں جو محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے پر بھی بے حیائی پھیلتی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار الا لا یسقین احدکم ماءہ زرع غیرہ، خبردار تم میں سے کوئی اپنے نطفے کو کسی کی کھیتی میں، اللہ کا خوف کرو، اپنے نطفے کو اس طرح استعمال نہ کرو۔ میں بھی محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں۔ عرض یہ کیا، حدیث میں آتا کہ ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، جہاں زنا اور بے حیائی پھیلے وہاں ہلاکت اور تباہی، رزق میں بھی تباہی، حکومت میں تباہی، عوام میں تباہی، ہر طرح سے تباہی۔ اور اہلکار حکومت کے جب اعلیٰ درجے کے بے غیرت ہوں تو پھر ملک کیوں تباہ نہیں ہوگا؟ ہے پیر صاحب جب شراب پی رہا ہو تو مریدوں کا کیا ہوگا؟ امام خطیب صاحب جب شراب پی رہا ہو تو مقتدیوں کا کیا ہوگا؟ یہ سلسلہ ہے جی۔ ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، لیکن ظاہر ہے ملک کا اعلیٰ طبقہ وہ احکام شریعہ کا پابند نہیں ہے۔ میں بھی پابند ہوں، آپ بھی پابند ہیں، مجھے بھی اللہ کا حکم ہے،
آپ کو بھی اللہ کا حکم ہے، میں بھی غیرت کا محتاج ہوں، آپ بھی غیرت کے طالب ہیں، ہر انسان کو غیرت چاہیے۔ اور اس بدکاری سے یاد رکھیں، اس کا آسان طریقہ یہ ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، جہاں سے گزرو اپنی نگاہ نیچے کر لو۔ مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے کر لیں، اور اگر نگاہ پڑ گئی نظر نیچے کرو، اس پر نگاہ پڑ گئی نظر نیچے کر لو، کمال ہے تیرا، تیرے لیے ثواب ہے۔ اور نگاہ پڑ گئی، اچانک نگاہ پڑ گئی، نیچے کر لیا، پھر دوبارہ دیکھ لیا، پھر سے بارہ، میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَعَلَيْكَ الثَّانِيَةُ، پہلا تو تجھے ثواب ملے گا، اچانک نگاہ پڑ گئی۔ نگاہ ڈالنا الگ ہے، نگاہ کا پڑھنا الگ ہے۔ نگاہ ڈالنا الگ ہے، نگاہ کا پڑ جانا الگ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اوپر نہیں دیکھو، وہ نیچے سے دیکھتے، کہتے ہیں نظریں نیچے کرو، تو وہ بالکل ناڑے کے قریب دیکھتا ہے ہم کو، اوپر سے نہ دیکھو۔ نہیں، تیرا کمال ہے کہ اچانک تیری نگاہ پڑ گئی، چیز آپ کو بھا گئی، پھر بھی اللہ کو سامنے رکھا، آپ نے نظر نیچے کر لیا اور بالکل اندھے بن گئے، تو واہ واہ، میرا رب کہے گا شیطان اچانک اس کی نگاہ پڑ گئی، شیطان کتنا وسوسہ ڈال رہا ہے، لیکن میرا بندہ اس کی نہیں مان رہا، میرا مان رہا ہے، میں راضی ہو گیا اس سے۔ لیکن دوسری مرتبہ دیکھ لینا، تیسری مرتبہ دیکھ لینا، اور پھر میں عرض کرا نگاہ کا پڑھنا الگ ہے، نگاہ ڈالنا الگ ہے۔ نگاہ ڈال کر کے دیکھتا ہے، خبردار۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ آنکھیں اٹھتی نہیں ہیں۔ پہلی مرتبہ آدمی کسی اجنبیہ کو دیکھتا ہے، ایسے دیکھ بھی نہیں سکتا، آنکھیں بیٹھ جاتی ہیں، پھر دیکھے، آج کل پرسوں ترسوں خرسوں ٹھرسوں شرسوں، ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ، سال 2 سال، پھر یہ آنکھوں کے یہ اسپرنگ ٹوٹ جاتے ہیں، پھر یہ ایسے بے حیا بن جاتی ہے کہ بغیر دیکھے یہ بیٹھتی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ان میں ایسی غیرت رکھی ہے خود بخود، لیکن جو مسلسل جو مسلسل دیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اگر کسی کی بہن اور بیٹی کو میں ناجائز اور بدنگاہی سے دیکھتا ہوں، تو اس کے لیے میں تیار ہو جاؤں کہ میری بیٹی محفوظ نہیں ہوگی، میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں کہ میری بہن اس کو بھی بدنگاہی سے دیکھیں گے، اور اگر اس سے ہاتھ ملائیں گے ادھر بھی ہوگا، اور آگے منہ کالا کریں گے ادھر بھی ہوگا۔ اس لیے ایک تو چلتے پھرتے اپنے نگاہیں نیچے کر لیں۔ عورتیں، ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں، ہاں ضرورت کے تحت سودا سلف خریدنے والا کوئی نہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جا سکتی ہیں، اتنی پابندی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے، عاجز قسم کے خواتین پردے کے تحت جائیں، سودا سلف اپنا خرید لیں، لیکن جائیں باہر تو سیدھے سادے کپڑوں میں جائیں۔ اندر شوہر رہ رہا ہے تو شوہر کے لیے کبھی اپنے آپ کو بناؤ سنگار نہیں کرتی، لیکن جب کوئی باہر شادی ہوتی ہے یا باہر جانا ہوتا ہے، ایسے بناؤ سنگار، گویا کہ اس کا نکاح باہر کسی سے ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ان المرأۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان استشرفها الشیطان، شیطان اس طرح اس کو دیکھتا ہے، زو چل میں دیکھ رہا ہوں، تو نہیں لوٹے گی گھر، تیرے لوٹنے سے پہلے کتنے نگاہوں کو تیرے کے ساتھ، ان کا بھی منہ کالا کروں گا، تیرا بھی منہ کالا کروں گا۔ اس لیے عورتوں کو بغیر ضرورت کے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں۔